الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں انسانوں کے زندگی گزارنے کے لیے مادی وسائل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کیے ان کا ذکر تھا کہ انسان کی زندگی کو کے اسباب ہم نے اس طرح بنائے کہ آسمان بنایا، آسمان سے بارش کا نظام کیا، زمین سے غلے اگانے کا نظام کیا، جانوروں کو پیدا کیا اور بے شمار جانوروں کے ذریعے سے بے شمار فوائد انسان کو رکھ دیے، سواری کا انتظام کیا، پھر کشتی کی نعمت کا ذکر، یہ ساری مادی وسائل کا ذکر ہے۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی اس کے ذریعے سے یہ بتانا ہے کہ انسان کے لیے جس طرح ہم نے مادی وسائل بنائے اسی طرح روحانی اسباب بھی پیدا کیے کہ انبیاء کا سلسلہ چلایا، اسی طرح کتابوں کا نزول ہوا اور ہر زمانے میں انبیاء آتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو یہاں بیان کیا ہے۔ اگلے انبیاء کے واقعات ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے نبی کو تسلی دی جاوے۔ اگلے انبیاء کے واقعات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی ہے کہ دیکھیے یہ مکہ کے لوگ آپ کی بات نہ مانیں، دعوت قبول نہ کرے، آپ کو طعنے دے، برا بھلا کہے، تو ان سے آپ کو پریشان نہیں ہونا، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آئے اور ہر زمانے میں نبی نے توحید کی دعوت دی، کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا اور بہت سارے لوگ وہ تھے جنہوں نے مخالفت کی۔ تو یہ مخالفین کوئی نیا طبقہ نہیں ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ اس طرح واقعات بیان کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی، اور امت کے سامنے ان واقعات کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اگلے انبیاء نے جب توحید کی دعوت دی اور جن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، تو ان کا برا انجام ہوا، عذاب میں مبتلا ہوئے، اور بہت ساری قومیں تو وہ ہیں جن پر دنیا ہی میں عذاب آیا۔ تو ان واقعات کو ذکر کر کے امت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لو، ورنہ تمہارا بھی یہ انجام ہو سکتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کرنے کا مقصد ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جو آیتیں ابھی پڑھی گئی اس میں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں درجات ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سب نبی اور سب رسول ایک ہی درجے کے نہیں، تمام انبیاء میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بڑا ہوا ہے، اور پھر الگ الگ مراتب ہے۔ نوح علیہ السلام کا بھی اللہ کے یہاں ایک خاص مقام تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک درمیان میں بہت سارے انبیاء آئے، اور ہر نبی کو تعلیم دی گئی، وہ اپنے امتیوں کو سمجھاتے رہے۔
لیکن بطور خاص جب لوگ توحید سے ہٹنے لگے اور بت پرستی شروع ہوئی، شرک کی بنیاد پڑی، تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی، شرک اور بت پرستی کی مخالفت کی۔ تو اس نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ ارسلنا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا تھا، اور آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں وہ پوری کائنات کے نبی نہیں تھے، کوئی اپنی ایک قوم کا، کوئی اپنے قبیلے کا، کوئی اپنے ایک شہر کا، بلکہ یہاں تک یہ بھی ہوا کہ ایک وقت میں ایک ہی زمانے میں دو نبی بھی تھے۔ نوح علیہ السلام کے متعلق بھی فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے نوح کو بھیجا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف۔ فَقَالَ یا قوم اعبدوا اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم۔ اس میں اپنائیت ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم میں تبلیغ شروع کی تو خطاب کیا یا قومی، اے میری قوم۔ اس میں اپنائیت ہے، محبت کا ایک انداز ہے۔ اس کی ایسے الفاظ کے ذریعے سے اپنی قوم کو دعوت دینا شروع کیا کہ پہلا ہی لفظ اور پہلا ہی خطاب ایسا ہو جس سے قوم مانوس ہو، جس سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو، یا قومی۔ اس لیے سکھلایا گیا کہ جب دین کی تبلیغ کے لیے جائیں، اللہ کے دین کی دعوت دینی ہو تو خطاب ایسے لفظ سے کہے کہ جس کے ذریعے سے وہ سامنے والا، سننے والا خوش ہو، مانوس ہو، اس کو اپنائیت محسوس ہو کہ یہ کوئی پرایا نہیں ہے۔ اس لیے اے بھائی کہہ کر یا کوئی بھی اچھا خطاب لے کر اس کو پکارا جائے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو۔ سیدھی پہلی بات توحید کے متعلق، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھیے نوح علیہ السلام کی دعوت بھی اور تمام انبیاء کی دعوت کو ہم دیکھیں گے تو اس میں دو ٹوک بات ہے، ادھر کی چکنی چوپڑی باتیں نہیں، سیدھی دو ٹوک بات، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہی تمہارا معبود ہے، اس کی عبادت کرو۔ یہ ہمارے طبقے کے لیے سننا آسان ہے، الحمدللہ ہم سب توحید پرست ہیں۔ نوح علیہ السلام جس قوم کو دعوت دے رہے ہیں وہ بت پرست تھی، اپنے اگلے لوگوں کی مورتیاں انہوں نے بنائی تھی، اپنے آبا و اجداد جو دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے ان کے پتلے بنانے شروع کیے۔ بت پرستی کی ابتدا ایسے ہی ہوئی ہے، انہوں نے یاد دہانی کے طور پر اپنے اگلے آبا و اجداد کی مورتیاں بنائی۔ پھر ایک زمانہ گزرا، نئی نسل آئی تو شیطان نے دل میں بات ڈالی کہ یہ تمہارے آبا و اجداد ہیں، ان کی تعظیم کرو، ادب کرو۔ پھر آہستہ آہستہ نسل در نسل گزرتی گئی اور ان کی پوجا اور عبادت شروع ہو گئی۔ اب جو قوم ایک کے علاوہ سینکڑوں بتوں کی عبادت کرتی تھی اور جن کے دلوں میں بتوں کی محبت رچ بس گئی تھی، وہ ان کے سامنے اپنا سر جھکا دیتی اور سب کچھ ان کے سامنے مانگا کرتی تھی، اس قوم کو کہنا کہ سارے بتوں کو چھوڑ دو جن سے تم محبت کرتے ہو، جن سے تم اولادیں مانگتے ہو، بارشیں مانگتے ہو، تم جس سے رزق مارتے ہو، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف معبود ایک ہی ہے۔ یہ توحید کی دعوت دینا آسان نہیں تھا، لیکن نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، دو ٹوک بات کہی، اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا ایک اللہ کو چھوڑ کر ان سینکڑوں معبودوں کی عبادت کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ حقیقی معبود ایک ہی ہے، وہ قدرت والا، وہ طاقت والا، وہ روزی دینے والا، وہ تم کو جلانے والا، وہی موت دینے والا۔ اگر اس نے تمہارے اوپر عذاب بھیج دیا تو کیا کرو گے؟ افلا تتقون، ڈر نہیں لگتا؟ اس کو چھوڑ کر دوسرے کے سامنے سر ٹیکتے ہو، کبھی خوف نہیں آتا؟ انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں ترغیب بھی ہوا کرتی تھی، ترہیب بھی ہوا کرتی، وہ خوشخبری بھی دیتے تھے، سمجھاتے بھی تھے اور ڈراتے بھی تھے، بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے۔ پہلے دعوت دی یا قومی کہہ کر محبت کے انداز میں اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے سیدھی دعوت دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور پھر ڈرایا بھی، افلا تتقون، ڈرتے نہیں ہو؟ معلوم یہ ہوا دعوت دینے کے لیے صرف ترغیب ہی ضروری ایسا نہیں ہے، ترہیب کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے
جب بھی دین کی دعوت دے تو انہیں سمجھانا بھی، ایمان سمجھانا، ان کو ایمان کی اہمیت دلانا، خالق کائنات کون ہے، کون ہمارا معبود ہے، اس کو سمجھانا، رغبت دلانا، ترغیب کا معنی رغبت دلانا، اہل ایمان کو دعوت دے تب بھی اور غیر ایمانی کو بھی دعوت دے تب بھی ترغیب دلانا، اہمیت سمجھانا اور اس کے برے انجام سے ڈرانا، دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر اپنا لیا تھا، ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا۔ دیکھیے سب سے پہلے اعتراض کیا، جو رکاوٹ کا ذریعہ بنے وہ عوام نہیں تھے، سردار تھے۔ جب کبھی بھی نیک مشن لے کر شروع ہوں گے، کوئی بھی دین کا یا بہترین کام یا بہترین کوئی آپ کمیٹی قائم کرے یا کوئی بھی دین کا شعبہ قائم کرے، تو مخالفین میں عوام یا ناسمجھ لوگ یا عام طبقے کے لوگ نہیں ہوں گے وہی قوم کے سردار، وہ لوگ جن کی وجاہت ہے، جن کی لوگ سنتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے اگر یہ آ گیا، اس کا مشن کامیاب ہو گیا، لوگ اس کی واہ واہ کریں گے، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے تو ہماری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی، لوگ پھر ہماری طرف توجہ نہیں دیں گے، ہماری اہمیت کم ہو جائے گی۔ اس لیے جانتے ہوئے بھی رکاوٹ عام طور پر بنتے ہیں، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، قوم کے سردار ہوتے ہیں۔ تو فقال الملأ، سرداروں نے کہا، من قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے۔ کون سردار تھے؟ الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر تھے، جنہوں نے کفر اپنا لیا تھا۔ آگے جو بات کہی ہے انہوں نے، وہ بات بھی اپنے کفر کی وجہ سے کہی ہے۔ اہل علم بھی ہے، سمجھ سکتے ہیں جب فاعل اس میں موصول ہو تو بعد میں آنے والا مخولہ وہ فعل کی وجہ علت ہوا کرتی ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا تھا، ان سرداروں نے کہا، یعنی آگے جو بات کہہ رہے ہیں وہ کسی اور بنیاد پر نہیں، اپنے کفر کی بنیاد پر کہی تھی، وہ علت ہے۔ کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، تحقیر کے ساتھ، حقارت کے ساتھ، ذلتی کے ساتھ، یہ اس کو تم دیکھتے ہو، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے جیسا انسان ہی ہے، وہ کون سا نبی ہو گیا؟ اس کی کیا حقیقت؟ بس اس کی حقیقت تو اتنی ہے کہ وہ ایک انسان ہے، تو انسان تو ہم بھی ہیں، تم بھی ہو، یہ رسول کہاں سے آ گیا؟ حقارت کے ساتھ، ھذا کے ذریعے جو اشارہ کیا ہے وہ تحقیر کے ساتھ، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تمہاری قوم میں یہ بھی پیدا ہو گیا، یہ کوئی رسول تھوڑا ہے۔ ہر زمانے میں مشرکین کا گمان یہ رہا ہے کہ رسول کوئی انسان نہیں ہو سکتا، نبی کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ سورہ فرقان کی تفسیر میں بھی گزرا، نبی علیہ السلام پر اعتراض کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا یہی تھا کہ یہ تو بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے، یہ رسول کیسے ہو گئے؟ حالانکہ وہ اس سے بڑی غلطی میں مبتلا تھے۔ وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ کوئی انسان رسول ہو، لیکن یہ مانتے تھے کہ کوئی انسان خدا کا اوتار ہو سکتا ہے، اللہ اور خدا کسی انسانی روپ میں، شکل میں آ سکتا ہے، یہ مانتے ہیں۔ جب کوئی انسان اللہ کی شکل لے کر تمہارے عقیدے کے مطابق آ سکتا ہے تو رسول کیوں نہیں بن سکتا؟ ان کا کہنا تھا رسول انسان نہیں ہو سکتا، یا تو خود خدا آئے اور ہدایت کرے، خود خدا آ کر بندوں کو دعوت دے کہ کون حقیقی معبود اور کون نہیں، یا پھر دوسرا آپشن کہ اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آئے، جیسے ہمارے ملک کے ہنود اس کو دیوی بولتے ہیں، دیوی دیوتا ہے۔ مشرکین مکہ ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بس اگر اللہ کو ہمیں ہدایت کرنی ہے، کوئی پیغام دینا ہے تو اپنی بیٹیوں کو یعنی فرشتوں کو بھیجیں۔ ان لوگوں کا کہنا بھی ایسا ہی تھا، ما ھذا، یہ کون ہے؟ الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح ایک انسان ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا اعتراض، یرید ان یتفضل علیکم، یہ سیاست اپنائی۔ کیا کہا؟ کہ وہ یہ چاہتا ہے، یہ دین کی دعوت دے کر اور نیا دین پیش کر کے، سارے معبودوں کی نفی کر کے ایک اللہ کی دعوت دے کر تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں تمہارے درمیان بڑا ہو جاؤں، میرا شہرہ ہو جاوے، میری واہ واہ ہو جائے، شو میں آنے کے لیے نعوذ باللہ تم کو یہ دعوت دی۔ یہ سیاسی اعتراض تھا۔ سیاست داں عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے وغیرہ وغیرہ، ان یتفضل علیکم، تم پر فضیلت حاصل کرنے کے لیے یہ نئے دین کی دعوت لے کر آئے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام مخلصین ہوا کرتے، اور نوح علیہ السلام کی دعوت کو یہاں ذکر کیا، کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے جس میں نوح علیہ السلام نے اپنی برتری ظاہر کرنا چاہا،
یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بس اتنی ہی بات کہی۔ اس میں کون سا ایسا لفظ تھا جس سے نوح علیہ السلام اپنی فضیلت ظاہر کرنا چاہتا؟ لیکن قوم کے سرداروں نے کہا یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، وہی بات، اگر اللہ چاہتا تو اتار دیتا فرشتوں کو، اگر اللہ تمہیں ہدایت دینا چاہتا، رہنمائی کرنا چاہتا تو فرشتے ہی کیوں نہ اتار دیتا، اس انسان کو نبی بنانے کی کیا ضرورت پڑی؟ حالانکہ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ہی کو نبی بنایا جائے، فرشتے کو نبی بنانا حکمت کا تقاضا نہیں ہے، کیونکہ انسان جب بشر ہوگا جو تو اس کے ساتھ بشری تقاضے لگے ہوئے ہوں گے، فرشتے کے ساتھ بشری تقاضے نہیں ہیں۔ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہمیں سونے کی ضرورت، ہمیں کمانے کی ضرورت، ہمیں استنجا کی ضرورت، فرشتوں کو ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ آدمی کی بشر کی صحیح تقاضوں کو صحیح معنی میں سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمیں کسی آدمی کو سمجھانا ہوتا، ہم اس کے تقاضوں کو سمجھیں گے تو ہم اس کو صحیح طور پر سمجھا بھی سکیں گے۔ وہ کوئی عذر پیش کرے تو اس کا حل ہم بتا سکیں گے، کب؟ جب اس کے عذر کو ہم سمجھتے بھی ہوں۔ اگر فرشتے کو نبی بنا دیا جاتا، وہ کہتا 24 گھنٹے عبادت ہی کرو، دوسرا کچھ کرنا ہی نہیں۔ بھئی ہم کو نیند آ رہی ہے کہ نیند کیا چیز ہوتی ہے، سونے کی کیا ضرورت، بھئی بھوک لگی ہے اور کھانے کی کیا ضرورت، عبادت کرو، وہ تو ہر وقت منع کر دیتے۔ بشری تقاضے جس کے ساتھ لگے ہوئے ہوں وہ سمجھ سکتا ہے اور وہ اس کے مطابق دعوت دے سکے گا۔ تو حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ انسان کو نبی بنایا جائے، لیکن ان کا اعتراض وہی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو اتار دیتا۔ پھر آگے کیا کہا؟ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، یہ جو نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، ہم نے تو اس سے پہلے اپنے آبا و اجداد باپ دادا گزرے ان سے کبھی ایسی بات سنی ہی نہیں۔ گویا ان کی ایک دوسری دلیل یہ تھی کہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے وہ ٹھیک ہے، ہم نے کبھی ان سے ایسی بات سنی ہی نہیں، تو یہ سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا اعتراض تھا، یہ ہر زمانے کے مشرکین کا اعتراض تھا۔ قالوا یا آبا انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، بس ہم اسی طرح چلیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری خرابیاں، رسومات، بدعات ایسی ہی ہے جس پر ایک ہی دلیل ہے، انا وجدنا آباءنا، ہمارے ابا ایسا کرتے تھے، ہمارے دادا بھی ایسا کرتے تھے، ہمارے پردادا میں بھی یہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یا ولیوں کا اور بزرگوں کا نام دیتے ہیں جھوٹا الزام کے طور پر کہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا آ رہا ہے، اب اس کو کیسے چھوڑا جائے۔ شادیوں میں جو رسومات ہوتی ہے لوگوں کو سمجھا جائے تو کہ ہاں آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے، یہ تو ہمارے اندر ہوتا ہی ہے۔ بھئی ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے وہی ٹھیک۔ نبی نے جو دعوت دی وہ اصل ہے۔ ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین۔ پھر کہا ان هو الا رجل به جنۃ، یہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو جنون لگا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ ان هو الا رجل، یہ کوئی آدمی نہیں ہے، یہ تو کیا ہے؟ الا به جنۃ، اس کے ساتھ تو جنون لگا ہوا ہے۔ دیکھیے کفار اور مشرکین کی عام طور پر جو اعتراض ہوتے ہیں اس کے اندر غور کیا جائے تو خود انہی کی باتوں میں تضاد ہوتا ہے۔ اوپر ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ یہ ایسی نئی نئی باتیں لا کر تمہارے درمیان فضیلت اور بڑھتری حاصل کرنا چاہتے کہ میں بڑا بن جاؤں، یعنی بہت عقل مند اور ہوشیار ہے، تم کو ایسی ایسی باتوں میں پھنسا کر سرداری لے لے گا، یہ بڑا تیار آدمی ہے، یہ کہنے کا مقصد تھا۔ اور ابھی ایک سطر ختم ہوئی، آگے کیا ہے؟ ان هو الا رجل به جنۃ، یہ تو پاگل ہے۔ اوپر کہہ رہے تھے بڑا عقل مند ہوشیار آدمی ہے، تم کو اپنا بنا لے گا اور اپنی پارٹی بنا لے گا، وہ خود سردار بن جائے گا، تم کو اپنا ماتحت بنا لے گا، فضیلت حاصل کر لے گا۔ اب کہہ رہے ان هو الا رجل به جنۃ، اس کو جنون لگا ہوا ہے، پاگل پن ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کفار کی باتوں میں خود تضاد ہوا کرتا ہے۔ ان هو الا رجل به فتربصوا به حتى حين، بس ایک زمانے تک انتظار کر لو، یہ تم کو نئی نئی باتیں کو دعوت دے رہا ہے، تھوڑے دن انتظار کر لو، پھر یہ ان کا انتقال ہو جائے گا، یہ دنیا سے چلے جائیں گے، پھر ساری باتیں ختم، ان کے ماننے والا اور ان کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ یہی بات مشرکین مکہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہی تھی، اور انا اعطینا ان کے جواب میں نازل ہوئی۔ فتربصوا به حتى حين قال، دیکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی، یہ 950 سال کا زمانہ ہے، 950 سال تبلیغ کی ہے آپ نے۔ اس لیے ہم جو یہ واقعات پڑھتے جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں سب کچھ ہو گیا، آنن فانن ایک ہی مجلس میں نوح علیہ السلام نے دعوت دی، ادھر قوم کا سردار کھڑا ہو گیا اور اس نے پہلا اعتراض کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، ایسا نہیں۔ زمانہ گزرتا رہا اور لوگ مخالفت کرتے رہے، لمبے زمانے کے بعد ان هو الا رجل به جنۃ، یہاں تک بات آ پہنچی کہ لوگوں نے ان کو مجنون بھی کہہ دیا۔
پھر کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام نے اب دعا کی. دیکھیے 950 سال تبلیغ کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں دعا کی. ہم 2-4 دن کسی کو سمجھائے اور نہ مانے تو ہم مایوس ہو جاتے. کتنے تحمل کے ساتھ نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہوگی. 950 سال کوئی مختصر عرصہ نہیں، صدیاں گزر گئی. پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی رب انصرنی بما کذبون، اے ہمارے پروردگار، اے میرے اللہ، میری مدد کر ان لوگوں کے مقابلے میں، تو مجھے برتری دے، مجھے میری مدد فرما. بما کذبون، اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، یہ میری دعوت کو ٹھکراتے ہیں. میں تیرے دین کی دعوت دے رہا ہوں، مجھے جھوٹا کہتے ہیں، تو میری مدد فرما. یہ نوح علیہ السلام نے دعا کی. پھر کیا ہوا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو وحی کی، ہم نے حکم دیا کہ تم کشتی بناؤ. أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ. کیسے بناؤ؟ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگرانی میں، ہماری دیکھ ریکھ میں اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی بناؤ. اب وہ کشتی کی شکل کیا تھی، کیسی تھی، وہ قرآن میں کہیں مذکور نہیں، احادیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. مفسرین نے اور بہت سارے بیان کرنے والوں نے کہا ایسی تھی ویسی تھی. بہرحال کسی بھی قسم کی کشتی تھی، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی نگرانی میں بنائی تھی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی عظیم الشان ہی ہوگی. بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اپنی ہماری نگاہوں کے مقابلے میں، ہماری نگاہوں کے سامنے اس کشتی کو بناؤ. نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی. دیکھیے وقت کا نبی ہے، 950 سال سے تبلیغ کے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن جب ضرورت پڑی، اللہ کا حکم آیا، تو اب تبلیغ کو چھوڑ کر کشتی بنانے میں مشغول ہے. اور اس کی وجہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب تک جتنے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں بس اتنے، اب آئندہ کوئی تمہاری بات پر ایمان قبول کرنے والا نہیں. 950 سال کی انتھک محنت کے بعد 80 یا 82 لوگ اسلام قبول کیے تھے، صرف 80 یا 82. اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کشتی بناؤ. اب حضور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، لوگ وہاں سے گزرتے تو آپ کا مذاق اڑاتے کہ یہ کیا ہوا، اب تک تو ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کے پاس جا کر سمجھاتے تھے، اب بڑے ہی بن گئے، کشتی بنانے بیٹھ گئے. نوح علیہ السلام نے کہا آج مذاق اڑا لو، ایک دن آئے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. بہرحال نوح علیہ السلام نے پوری کشتی تیار کی. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارا حکم آ جائے، یعنی عذاب کا فیصلہ آ جائے اور اس کی علامت طے کر دی. وفارت تنور، تنور کہتے ہیں روٹی پکانے کی جگہ کو، ایک خاص جگہ تھی، اس کے متعلق کہا کہ جب اس سے چشمے پھوٹنے لگے، پانی ابلنے لگے، تو اب سمجھ جانا کہ اب عذاب آنے والا. اور بعض مفسرین نے کہا کہ تنور سے مراد پوری زمین ہے، کہ زمین سے جب چشمے پھوٹنے لگے، پانی ابلنے لگے، تو اب سمجھ جانا کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ فَاسْلُكْ فِيهَا، اس کشتی میں آپ داخل ہو جانا، سوار ہو جانا. اور مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تمام جانداروں میں سے، جانوروں میں سے جو انسانوں کے لیے مفید ہے، کارآمد ہے، انسان جس سے نفع اٹھاتا ہے، جیسے گائے، بکری، اونٹ، جن جانوروں سے انسان نفع حاصل کرتا ہے دودھ کے ذریعے سے یا گوشت کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، ان جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ، اس کو بھی کشتی میں سوار کر لینا. ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کیا. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو. اہل میں نوح علیہ السلام کے گھر والے بھی داخل ہیں، اور آپ پر ایمان لانے والے 80-82 کا طبقہ وہ بھی شامل ہے، وہ بھی آپ کے اہل ہی تھے. تو نوح علیہ السلام کو کہا کہ سب اہل ایمان کو داخل کر لو اور جانوروں کے ایک ایک جوڑوں کو بھی کشتی میں سوار کر لینا، یہ تمہارا کام ہے. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُ، مگر ان میں سے، تمہاری قوم میں سے جن لوگوں پر اللہ کی طرف سے ایک بات طے ہو چکی ہے، یعنی جن کو عذاب پہنچنا طے ہو چکا ہے، ان کو آپ سوار نہیں کر سکتے. اس لیے نوح علیہ السلام کا بیٹا، سگا بیٹا، لیکن ایمان قبول نہیں کیا تھا، اس لیے اس کو اہل میں شمار نہیں کیا، گھر والوں میں شمار نہیں کیا، اور ان پر عذاب آنا طے ہو چکا تھا، اس لیے ان کو کشتی میں سوار نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُ، جو لوگ جن پر ہمارا عذاب طے ہو گیا ہے ان کو آپ کشتی پر سوار نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اس لیے نوح علیہ السلام نے اس کو سوار نہیں کیا. ہاں، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، دعوت دی کہ ایمان قبول کر لو، مجھے رسول مان لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے. تو اس نے دلیل کیا دی؟ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں کون آئے گا. لیکن نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہاں بھی بچ نہیں سکے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ پہاڑ پر چڑھا لیکن بچ نہ سکا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے. تو فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُ. اللہ نے ایک خاص بات آگے فرما دی، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ.
ان ظالموں کے بارے میں، یعنی ظالم سے مراد کافر، جن لوگوں نے تمہاری دعوت قبول نہیں کی ہے ان کے بارے میں مجھے کچھ مت کہنا. لا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جن لوگوں نے تمہاری دعوت قبول نہیں کی ہے ان کی سفارش لے کر مت آنا کہ ان کو بچا لو، یہ اچھے اخلاق والا ہے، یہ ویسا ہے ویسا ہے. نہیں، ایمان قبول نہیں کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں اور اس کے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں. ان کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، ان کا بدلہ بہت بہت دنیا میں ملے گا، آخرت کے اعتبار سے اس کا کوئی نفع نہیں ہے. اس لیے ان لوگوں کے بارے میں مجھے مت کہنا انہم مغرقون، یہ سب غرق ہونے والے. اب اللہ کا عذاب آیا، ہر طرف سے پانی بہنا اور برسنا شروع ہو گیا، زمین سے پانی کے چشمے پھوٹنے لگے، آسمان سے پانی برسنے لگے اور پورا گویا ایک سیلاب اور طوفان آ گیا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے محفوظ کر لیا. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اللہ تعالیٰ فرماتے جب عذاب ٹھہر جاوے اور پھر آپ کے کشتی سے باہر آنے کا وقت آئے تو اللہ نے ایک دعا سکھلائی. کیا کہنا؟ یوں کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں اس ظالم قوم سے، اس کافر قوم سے نجات دی. دیکھیے، کافر قوم سے نجات دینے پر بھی شکر اور کافروں کے ہلاک ہونے پر بھی شکر سکھایا ہے. اس لیے بلا وجہ کے بہت زیادہ رحم دلی کا اظہار کرنا کہ بیچارہ چلا گیا، اس کو سمجھایا ہوتا اور اس نے ایمان قبول کر لیا ہوتا تو نجات پا لیتا، وہ تو اس کی ذمہ داری تھی، اس کو دین کی دعوت اس تک پہنچ گئی. نہیں قبول کیا، اب اللہ کی نگاہ میں وہ مردود ہے، مستحق عذاب ہے. اس کے متعلق اب رحم دلی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ رحم دل نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار بدر کے میدان میں قتل کیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگینی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ابو جہل کے متعلق تو کہا کہ میری امت کے فرعون سے اللہ نے نجات دی. تو ایسے لوگوں کے مرنے پر افسوس کی ضرورت نہیں. الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، الحمدللہ کہا اور کہنے کا حکم دیا. وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور دوسری دعا سکھلائی کہ آپ اترتے وقت دعا کرنا کہ ہمیں اس طرح مبارک جگہ میں اتارنا یا برکت کے انداز میں اتار. وانت خیر المنزلین. نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت ڈال دی کہ دیکھیے پوری دنیا فنا ہو چکی، پوری کائنات میں صرف نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے وہ تقریباً 82 لوگ یہ موجود تھے، اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا موجود تھا. پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے نسل چلائی، انسانوں میں بھی اور جانوروں میں بھی. آج لاکھوں کروڑوں انسان موجود ہیں، وہ سب انہی کی اولاد میں سے. ایسی برکت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ دعا سکھلائی تھی جس کی جو دعا قبول ہوئی اور اس کے نتائج ظاہر ہوئے. ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح ہم ان کی نشانیاں بیان کرتے ہیں اور یہ واقعات بیان کرنے میں ہماری طرف سے عبرت اور نشانیاں ہیں. کون اس سے عبرت حاصل کریں گے؟ عقل مند لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں. اس لیے ان واقعات کو سن کر عبرت لینا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع بڑھنا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے اپنے اندر خوف پیدا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ.